السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القدوس چینل۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری کوشش ہے کہ مختصر وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ علم دیا جائے، کسی واقعے کی صورت میں یا مختلف مسائل کی صورت میں۔ آئیے آج کی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گے۔ سلطان العارفین برہان العاشقین شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ 559 ہجری یا 571 ہجری بمطابق 1175 عیسوی میں ملتان کے قصبہ کھتوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام مسعود ہے، جبکہ فرید الدین گنج شکر کے لقب سے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت بابا فرید علیہ رحمہ کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ کے والدین کریمین بہت نیک پارسا متقی تھے۔ ایک رات آپ کی والدہ حضرت سیدتنا قرسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز تہجد ادا فرما رہی تھیں کہ ایک غیر مسلم چور موقع پا کر جو ہی گھر میں گھسا اسی وقت اندھا ہو گیا۔ اس نے گڑ گڑا کر یوں عرض کی، اگر اس گھر میں کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ اور بھائی ہے، اور اگر کوئی عورت ہے تو وہ میری ماں اور بہن ہے۔ بہرحال وہ جو بھی ہے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی بزرگی نے مجھے اندھا کیا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ میرے حق میں دعا کرے تاکہ میری بینائی واپس آ جائے۔ حضرت سیدنا قرسم علیہ رحمہ علیہ الرحمہ نے اسی وقت اس کے لیے دعا فرمائی، جس کی برکت سے اس کی بینائی واپس آ گئی، اور یوں وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی اس نے اپنے گھر والوں سمیت اسلام قبول کر کے آئندہ چوری نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن سے شکر بہت پسند تھی۔ والدہ محترمہ نے پہلی بار جب آپ کو نماز کی تلقین کی تو فرمایا، بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ راضی ہوتا ہے اور عبادت گزار بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے۔ تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملا کرے گی۔ آپ علیہ رحمہ جب نماز ادا فرماتے تو والدہ آپ کے مصلی کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیا کرتیں۔ آپ علیہ رحمہ پابندی سے نماز ادا فرماتے اور نماز کے بعد شکر کی صورت میں اپنی دلی مراد کی تکمیل کا نظارہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے۔ ایک دن آپ کی والدہ محترمہ مصروفیات کے باعث جائے نماز کے نیچے شکر رکھنا بھول گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو والدہ نے پوچھا، بیٹا شکر ملی؟ سعادت مند بیٹے نے عرض کی، جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ اشکبار ہو گئیں اور اس غیبی مدد پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں۔ دوران طالب علمی حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ مسجد میں تشریف لے جاتے اور قبلہ رخ بیٹھ کر اپنے اسباق یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ ملتان میں جلوہ گر ہوئے اور اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ حسب عادت مطالعہ میں مصروف تھے کہ ایک خوشگوار احساس نے آپ کو نظر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ نظر اٹھنے کی دیر تھی کہ ایک ولی کامل کے روشن اور نورانی چہرے کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگیں۔ چنانچہ بے ساختہ احترام میں کھڑے ہوئے اور قریب آ کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے تحیت المسجد سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا، کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی، فقہ کی کتاب النافع ہے۔ فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس کتاب سے نفع ہوگا؟ عرض کی، حضور نفع تو آپ کی نظر کرم سے ہوگا۔ جواب سن کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ بہت خوش ہوئے اور شفقت فرماتے ہوئے آپ علیہ رحمہ کو اپنے مریدوں میں شامل فرما لیا۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ ملتان شریف سے روانہ ہوئے تو آپ علیہ رحمہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے فرمایا، پہلے خوب علم دین حاصل کرو، پھر میرے پاس دہلی آنا، کیونکہ بے علم زاہد شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔ اس سے ان جاہل بابوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو علم سے دور بھاگتے ہیں۔
اللہ عز و جل نے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا حکم فرمایا ہے، اور صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندے ہوں۔ شرعی مسائل میں غیر مجتہد کے لیے کسی امام کی تقلید واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء و علماء کسی نہ کسی امام کے مقلد رہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ امام اعظم کے مقلد تھے، جیسا کہ حضرت محبوب الہی سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، اول مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، دوسرا مذہب امام شافعی کا ہے، تیسرا مذہب امام مالک کا ہے، چوتھا مذہب امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ کا ہے۔ یہ چاروں مذہب حق ہیں، کسی قسم کا شک نہ کرنا چاہیے۔ ان چاروں میں امام اعظم کا مذہب سب سے افضل ہے۔ ہم امام اعظم کے مذہب کے پیروکار ہیں، کیونکہ یہ مذہب درستگی پر ہے۔ پھر فرمایا، جس طرح مرید کو اپنے پیر کا شجرہ جاننا ضروری ہے، اسی طرح مذہب کا شجرہ جاننا بھی لازم ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون سے مذہب کے پیروکار ہو، تو کہنا امام اعظم کے مذہب کا، اور وہ مذہب حضرت ابراہیم نخعی اور حضرت علقمہ بن قیس کا ہے، اور وہ مذہب حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہے، اور وہ مذہب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر فیضان اولیاء و علماء سے فیض یاب ہوتے ہوئے دیار مرشد دہلی پہنچے، اور پیر و مرشد کی ہدایات پر مجاہدوں اور ریاضتوں میں مصروف ہو گئے۔ ایک مرتبہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ دہلی تشریف لائے، تو والی ہندوستان شمس الدین التمش سمیت پورا شہر زیارت و قدم و بوسی کے لیے امٹ آیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا، تم نے اپنے مرید فرید الدین مسعود کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کہاں ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انہوں نے عرض کی، حضور وہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہے۔ ارشاد فرمایا، اگر وہ یہاں نہیں آیا تو ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ عرض گزار ہوئے، حضور اسے یہیں بلوا لیتے ہیں۔ لیکن حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، نہیں، ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر جس کمرے میں محو ذکر و عبادت تھے، اچانک وہاں مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ زیارت کا شرف بخشتے ہوئے فرما رہے تھے، فرید اپنی خوش بختی پر ناز کرو کہ تم سے ملنے سلطان الہند تشریف لائے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ احتراماً کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر سخت مجاہدے اور ریاضت سے ہونے والی کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا کر گر پڑے۔ جب اٹھنے کی سکت نہ پائی تو بے اختیار آنسو روا ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ کا دایاں بازو، جبکہ حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ نے بایاں بازو پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے دعا کی، الہی فرید کو قبول کر، الہی فرید کو قبول فرما، اور کامل ترین درویشوں کے مرتبہ پر پہنچا۔ آواز آئی، فرید کو قبول کیا، فرید فرید عصر اور وحید دہر ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت بابا فرید کو اسم اعظم سکھایا، اپنے سینے سے لگایا، تو آپ علیہ رحمہ کو یوں محسوس ہوا کہ جسم آگ کے شعلوں میں گھر گیا ہے۔ پھر یہی تپش آہستہ آہستہ شبنم کی طرح ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ آپ علیہ رحمہ کی آنکھوں کے سامنے کئی حجابات اٹھ گئے۔ طویل صحت اور سخت ریاضت کے بعد بھی جو دولت عرفان حاصل نہ ہو سکی تھی، وہ حضرت خواجہ غریب نواز کی ایک نظر کرم سے آپ کے دامن میں سما چکی تھی۔ اس وقت آپ علیہ رحمہ کی عمر مبارک 30 برس تھی۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ اپنے مریدوں کو لے کر اپنے مرشد سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کی نظر حضرت فرید الدین گنج شکر پر پڑی تو آپ نے حضرت سیدنا بختیار کاکی سے فرمایا، قطب الدین، تمہارے دام میں ایسا شہباز آیا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے سوا کہیں قرار نہ پکڑے گا۔ فرید ایک ایسی شمع ہے کہ جس سے درویشوں کا خانوادہ روشن ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گنج شکر کہنے کی کئی وجوہات مشہور ہیں، جن میں سے 2 سماعت فرمائیے۔ پہلی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت شیخ فرید الحق والدین
گنج شکر علیہ رحمہ کو ایک مرتبہ 80 فاقے ہو چکے تھے، نفس بھوکا تھا، الجوع الجوع، ہائے بھوک پکار رہا تھا۔ اس کے بہلانے کے لیے کچھ انگریزے یعنی کنکر اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہی شکر ہو گئے، جو کنکر منہ میں ڈالتے شکر ہو جاتا، اسی وجہ سے آپ گنج شکر مشہور ہیں۔ ایک دوسری وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ سوداگر اونٹوں پر شکر لادے جا رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا اونٹوں پر کیا چیز ہے؟ ایک سوداگر کہنے لگا اونٹوں پر نمک لدا ہوا ہے۔ آپ علیہ الرحمٰ نے فرمایا تم کہتے ہو تو نمک ہی ہوگا۔ جب قافلہ منزل مقصود پر پہنچا اور سامان کھولا گیا تو اس میں شکر کے بجائے نمک نکلا۔ یہ دیکھ کر سوداگر سمجھ گئے کہ یہ ہمارے جھوٹ بولنے کی شامت ہے، لہذا الٹے قدم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہم سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے، اصل میں اونٹوں پر نمک نہیں بلکہ شکر تھی۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم کہتے ہو تو شکر ہی ہوگی۔ سوداگروں نے واپس آ کر دیکھا تو تمام نمک شکر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اللہ ہمیں اپنے ولیوں کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عنایت کردہ تعلیمات اور ان کی اتباع اور پیروی کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔